لمبی عمر واقعی بڑی اچھی نعمت ہے، مگر اس کے لیے جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ گناہ گار کے لیے لمبی عمر تو بری ہے کہ وہ جتنا جیے گا اتنے گناہ کرے گا۔ تو جب بھی اللہ سے لمبی عمر مانگیں، نیکیوں کے ساتھ مانگیں، عافیت کے ساتھ مانگیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بار ایک صحابیہ جو تھی وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضور میرے 2 بھائی تھے، ایک بھائی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اور ایک بھائی کا 1 سال بعد پھر انتقال نارمل طریقے سے ہوا۔ لیکن حضور میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں بعد میں مرنے والا بھائی پہلے جنت میں چلا گیا، حالانکہ پہلا بھائی تو شہید ہوا تھا، اور شہادت تو بہت بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا جس کا مضمون یہ ہے کہ کیا تمہارے بھائی نے 1 سال مزید دنیا میں رہ کر اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سجدے نہیں کیے، اتنے روزے نہیں رکھے؟ کیونکہ اس کو ایک رمضان ایکسٹرا ملا، اس 5 وقت کا نمازی تھا وہ بھائی، ساری نمازیں پڑھیں، عبادتیں کیں، تو وہ 1 سال دنیا میں زیادہ رہ کر زیادہ نیکیاں کر کے جنت میں پہلے چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ زندگی اچھی جب وہ نیکیوں والی ہو۔ اگر کوئی شخص زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ روز ہی گناہ کیے جا رہا ہے، روز ہی اللہ کو ناراض کیے جا رہا ہے، پھر تو لمبی زندگی اس کے لیے خطرناک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا اللہ پاک سے عافیت والی، خیر والی، نیکیوں والی طویل عمر کی کریں کہ یا اللہ جب تک جیوں تیری فرما برداری کروں، یہ نمازیں پڑھوں، عبادت کروں، تاکہ جنت کے لیے مزید خزانہ جمع ہو جائے۔ اب جس بندے کی ہم بات کر رہے ہیں 200 سال اس کی لائف تھی، مگر 200 برس ہی گناہوں میں گزرے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب پورے محلے میں، پورے شہر میں اس کی بدکاریاں، اس کی بے حیائیاں، اس کے جو بھی گناہ تھے لوگوں کو پتہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک، وہ کہتے ہیں کیا اس کا جنازہ پڑھائیں، کیا اس کو کفن دیں، کیا اس کو تدفین کریں، اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا، دفن بھی نہیں کیا، کہ بندہ ہی ایسا تھا اس کو کیا دفن کرنا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے یہ سٹائل اپنایا، اور ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ میرے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے فلاں علاقے میں، تم جاؤ اس کو غسل دو، اس کی کفن دو، اور اس کو جنازہ پڑھاؤ، اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ، اللہ کا آرڈر تھا، آپ پہنچ گئے۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو علاقے والوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کس بندے کی جنازے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اتنا بڑا گناہ گار، اتنا بڑا بدکار ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں؟ اچھا پھر اللہ کا نبی جس کا جنازہ پڑھائے تو وہ تو کنفرم جنتی ہو گیا نا، اس کو اور کیا چاہیے کہ اللہ کا نبی جس کا